بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ اب یہ اچھی ہے یا بری ہے یہ وقت فیصلہ کرے گا، لیکن ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ابھی حال ہی میں جو پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا جس کو نام دیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، عدالت عظمیٰ کے بارے میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس کو کچھ پٹیشنز جو تھیں وہ موو کی گئی تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ان کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا، اور سماعت ان کی کل ہوگی جمعرات والے دن 11 بجے۔ اس کے لیے 8 ممبر بینچ بنا دیا گیا، اور جس قسم کا بینچ بنایا گیا اس سے ایک تو یہ کہ کیا ایک ایسے سٹیج کے اوپر جس وقت ابھی ایکٹ بنا نہیں، تو اس ایکٹ کو کیا آپ اس بل کو اس کے لیے وہ پٹیشن ایکسیپٹ کی جانی چاہیے تھی اور مقرر کی جانی چاہیے تھی ایک کسی بینچ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے۔ اور پھر دوسرا جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر کافی شور شرابہ ہو رہا ہے کہ کیا یہ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو بینچ کی کانسٹیٹیوشن کو دیکھ کے پتہ لگ گیا کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ اس قسم کی لوگ مطلب ہے کہ سینئر جرنلسٹ اور ایون جو سپریم کورٹ کے جو رپورٹرز ہیں جو کافی عرصے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو عدلیہ کو کور کرتے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے یہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ایک تو وہ کویشچن کہ کیا اس سٹیج کے اوپر اس قسم کے بل کو چیلنج کر کے اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جانا چاہیے تھا کہ نہیں۔ میری نظر میں یہ لاہور ہائی کورٹ میں اسی قسم کا ایک بل کل گیا، پٹیشن گئی، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ابھی تو آپ ایکٹ تو بننے دیں، جب ایکٹ بن جائے گا پھر آپ چیلنج کر لیجیے گا، ابھی یہ چیلنج کرنے کے سٹیج کے اوپر ہے نہیں۔ ابھی جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، جب تک ظاہر ہے وہ ایکٹ نہیں بنتا، تو پھر وہ تو کچھ بھی نان ایگزسٹنس وہ چیز ہے۔ تو اس کو لیکن اس کے باوجود سپریم کورٹ پاکستان نے اس کو مقرر کر دیا، اور جو بینچ بنایا آپ اس میں دیکھ لیں کہ بینچ میں کون ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، یہ وہ تینوں ججز ہیں جنہوں نے ابھی حال ہی میں کچھ فیصلے کیے، اور یہ جو ابھی الیکشن کمیشن کے بارے میں الیکشنز کے بارے میں پنجاب اور کے پی کا فیصلہ کیا، جس میں بہت بڑی کنٹروورسی جنریٹ کی، اور جو ان اینڈنگ کنٹروورسی ہے، ختم نہیں ہو رہی، اور جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی کنفرنٹیشن سٹارٹ ہو گئی پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان۔ ہمیں کنفرنٹیشن نظر آئی جس کے اوپر ہمیں حکومت اور عدلیہ کے درمیان کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے۔ تو وہ یہ 3 ججز اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس جو ہے مظاہر نقوی صاحب بھی شامل ہیں۔ مظاہر نقوی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہی ہیں جن کے بارے میں مختلف بار کونسلز نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک تو استعفے کا ان سے ڈیمانڈ کیا، پھر یہ لکھا جی کہ آپ ان کے سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ ان کے خلاف پروسیڈ کریں ان ویو آف وہ جو آڈیوز اور ویڈیو جو مختلف ریسنٹ پاسٹ میں ان کے متعلق آتی رہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب بھی شامل ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب اور جسٹس شاہد وحید صاحب، یہ 8 ممبر بینچ ہے۔ اور اس میں نہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو شامل کیا گیا، نہ جسٹس طارق صاحب کو، نہ جسٹس منطق خلیل صاحب کو، نہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، نہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، نہ جسٹس امین الدین صاحب کو، نہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو۔ وہ تمام ججز جو ریسنٹ پاس میں جنہوں نے مختلف کیسز میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اختلاف کیا، ان میں سے یا جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈائسینٹنگ ججز ہیں، جو ڈائسینٹ کرتے ہیں، اور یہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہم خیال ججز میں، چیف جسٹس کے ہم خیال ججز میں شامل نہیں، ان میں سے کسی ایک بھی جج کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ اور اب یہ کل کیا ہوگا یہ کچھ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن جنرلی میں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بہت کچھ لکھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہی جو کہ جی بینچ کو دیکھ کے کہ جی ایکسپیکٹڈ یہ کہ ہے کہ جی کس قسم کا فیصلہ آئے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بارے میں یہ جو علی ظفر صاحب جو سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے سینٹ میں جب اس بل کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 15-20 دن میں یہ جو بل ہے، یہ جو قانون ہے، اس کو سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی۔ انہوں نے فلور دا ہاؤس میں یہ بات کہی تھی، لیکن اینی ہاؤ اس کے اوپر اب مجھے فیئر یہ ہے کہ جو کنفرنٹیشن ہے بٹوین، جس کی میں بات کر رہا ہوں، جو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان، اور جو کنفرنٹیشن ہے حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان، یہ کنفرنٹیشن فردر ہوگی جو پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ اینی ہاؤ وسیم عباسی جو وی نیوز کے ساتھ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، لکھتے ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے اختیارات محدود کرنے والے بل کے خلاف بننے والے بینچ کو سربراہی کے لیے خود کو ہی چنا۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بیکاز جو چیف جسٹس
یہ جتنے بھی جو اختیارات کو ریفارمز کی جو بات کی گئی، یہ بہت پرانی ڈیمانڈ تھی، یہ وکلاء کی ڈیمانڈ تھی، سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں آتی رہیں کہ جی آپ اس قسم کی جو ہے وہ ریفارمز کریں۔ وہ یہ ہے کہ جی سو موٹو کے اوپر کس طرح سو موٹو کے اوپر ایکشن لیا جائے، وہ اختیار چیف جسٹس کا نہیں، بلکہ سینئر موسٹ 3 ججز ہیں چیف جسٹس سمیت، وہ ان کے پاس یہ اختیار ہوگا۔ اسی طریقے سے کون سا بینچ بنے گا، کس بینچ کے سامنے کون سا کیس جائے گا، یہ سارے کا سارا، تاکہ وہ جو اختیارات ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے بھی مرکوز ہیں ان کے اوپر اختیارات، جن کے اوپر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کافی زیادہ آبجیکشن آتا رہا سپریم کورٹ کے اندر سے بھی، اور جوڈیشل جو 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 یہ لیگل فریٹرنٹی ہے ان کی طرف سے بھی، تو وہاں پہ ان کو بیسیکلی اسٹرکچر کرنے کا یہ تھا۔ اور اس میں وہی بات میں نے جو کہا کہ اس میں ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اس میں اپیل کا بھی حق دیا گیا، جن کے فیصلے سو موٹو کے خلاف جب فیصلہ ہوا، جس کے اوپر فیصلہ ہوگا تو اس کو اپیل کا بھی حق دے دیا جائے گا، تو جس میں نواز شریف اور جہانگیر ترین صاحب کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ کیا ایسے کیس میں جہاں پہ جو کہ چیف جسٹس کے اپنے اختیارات کے بارے میں ہے، تو اس میں چیف جسٹس کو خود بیٹھنا چاہیے تھا کہ نہیں، یہ بات وسیم عباسی نے ایک لکھی، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ ٹرم کیا کہ یہ جو 8 ممبر بینچ بنایا گیا، ہم خیال لارجر بینچ انہوں نے اس کو ٹرم کیا، اور لائک مائنڈیڈ بینچ اس کو انہوں نے ٹرم کیا۔ یہ بات پھر بلال غوری صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، وی لاگ بھی کرتے ہیں، کالمسٹ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ اختیارات بل کے خلاف آئینی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ کو کل سماعت کرے گا۔ اس بار چیف جسٹس عمر بندیال نے اپنے سے اختلاف رکھنے والے 7 ججوں میں سے کسی ایک کو بھی بینچ میں شامل نہیں کیا۔ پھر متی اللہ جان لکھتے ہیں کہ گلوز آر آف، اٹس اے ڈیکلیریشن آف وار، پیپلز پارلیمنٹ از انڈر اٹیک۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ، اور پھر انہوں نے یہ جو 8 ممبر بینچ ہے اور جو اس میں جج شامل ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ کچن کیبنٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی، اس طرح کی۔ اور آگے کچھ انہوں نے اور بھی لکھا کہ جی اب تو عمران خان سو کالڈ لائرز موومنٹ بھی ایک اب اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے گا کہ وہ اناؤنس کریں گے۔ ان کا یہ مطلب جان کا یہ کہنا ہے۔ کامران یوسف صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر بھی ہیں، ایکسپریس نیوز سے ان کا تعلق ہے، وہ لکھتے ہیں کہ میچ سے پہلے ہی میچ کا فیصلہ 8-0 انہوں نے لکھا، کسی کورٹ رپورٹر کو سپریم کورٹ جانے کی زحمت بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ وہ لکھتے ہیں۔ اور پھر حسنات ملک، یہ بھی یہ ایکسپریس ٹریبیون کے ویری کریڈیبل جرنلسٹ جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اسی بینچ کی تشکیل کا حوالہ دے کے وہ کہتے ہیں کہ سی جے پی بندیال از ناٹ کمنگ سلو، composition of like-minded bench and chamber hearing are clear, strong message to government and powerful circles۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت اسٹرانگ میسیج ہے چیف جسٹس کا پاورفل سرکلز کو اور گورنمنٹ کو، کہ وہ رکنے والے اب نہیں ہیں، یہ انہوں نے لکھا۔ پھر کامران یوسف جو پہلے بھی میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ نے قانون چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کے لیے بنایا، اور چیف جسٹس خود اس بینچ کا حصہ بن گئے، یہ بھی مفادات کا ٹکراؤ ہے، کیونکہ چیف جسٹس اس میں متاثر ہو رہے ہیں۔ اور یہ اب انہوں نے آگے کچھ بات لکھی جو کہ نہیں میں پڑھ سکتا، جو کہ آبجیکشنیبل ہے، اینی ہاؤ۔ سو یہ ایک ایسا ریئیکشن ہے، رسپانس ہے، جو کہ بڑا سویئر قسم کا رسپانس، اور اس بینچ کے اوپر ایک بڑا جو سامنے آ رہا ہے۔ اور اب دیکھیے گا کہ پی ڈی ایم جو ہے ان کی طرف سے بھی بڑا اسٹرانگ ریئیکشن آئے گا، پی ایم ایل این کی طرف سے، مجھے پیپلز پارٹی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، پارلیمنٹ کی طرف سے۔ اور حال ہی میں بہت سخت قسم کی، بڑے سخت طریقے سے کرٹیسائز کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، خاص طور کے اوپر چیف جسٹس اور جو ان کے لائک مائنڈیڈ، میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں کہ لائک مائنڈیڈ جو ججز ہیں، ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا رہا۔ تو اب مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو الزام جو بار بار پی ایم ایل این لگاتی ہے، یا جو اور یہ لوگ لگاتے ہیں بینچ فکسنگ کی، یہ مزید الزام یہ لگایا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا اس سے، کل کس قسم کی چیزیں اس سے نکلیں گی، یہ جو مجھے جو نظر آ رہا ہے، جو میرے فیئرز ہیں کہ اس سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ حالانکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ حالات اب میچورٹی کی طرف جانے چاہیے۔ ابھی جو بینچز بنائے اس ہفتے کے لیے، اس میں اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس عیسیٰ صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اپنے باقی ججوں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، وہ اختلافات کو ختم کر رہے ہیں۔ اور اس ہفتے کے لیے جو بینچز بنائے تھے، انہوں نے
پہلے جو ہفتے والے دن تو وہ بینچز بھی بڑے انہوں نے بیلنس قسم کے بنائے تھے اپنے ساتھ، جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس امین اللہ کو بھی شامل کیا تھا. سو وہ سارا کچھ وہ بڑا مطلب کہ پلس پلس لگا. لیکن آل آف اے سڈن یہ جو جس اسٹیج کے اوپر ایک تو یہ بات کہ یہ بینچ بنا دیا گیا، جس کیس کو ایک دم سے ایکسیپٹ کر کے فکس کر لیا گیا اور اس بینچ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یہ وہ ساری چیزیں یہ بہت ہی مطلب ہے کہ خطرناک چیز ہے. اور جس طرح ایک جنگ جو آلریڈی ایک جاری ہے اداروں کے درمیان، پارلیمنٹ، حکومت اور ایک طرف، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے لگتا ہے یہ انہی کے ساتھ ہے، اور اس کے اگینسٹ یہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. سپریم کورٹ پاکستان کے وہ ججز جو چیف جسٹس بندیال کے ساتھ ہیں اور جو لائک مائنڈڈ ہیں، جن کے بارے میں یہ تاثر ہے، یہ کہا جاتا ہے جو مبینہ طور کے اوپر. سو یہ وہ ایک ایسی کنفرنٹیشن ہے جو کہ مجھے بہت فردر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اینڈ دس از ویری انفارچونیٹ فار پاکستان. جس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.